الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء وقال تعالى في مقام آخر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امر بصدقۃ الفطر ان تودی قبل خروج الناس الى الصلاة. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر والحر والمملوک صاعا من تمر او شعیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں الحمدللہ ہم چل رہے ہیں. 22واں روزہ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آخری عشرے کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پورے رمضان المبارک کا مغز ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے. اور اس آخری عشرے کو احادیث مبارکہ میں عتق من النار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. تو اگر ہم نے پچھلے 20 دن کوتاہیوں سے گزارے ہوں، جیسے عبادت کا حق تھا ویسے ادا نہ کر پائے ہوں، کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو، تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ آخری عشرہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے خوشنودی پانے کی جستجو میں لگ سکتے ہیں. اور خصوصاً اس کی تاقراتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو. تو لیلۃ القدر کو پانے کا سنہرا موقع ہے. ایک رات گزر چکی، 21ویں رات. اب ہمارے ہاتھ میں 23، 25، 27 اور 29 4 راتیں ہیں، جن 4 راتوں کو ہم عبادت کے ساتھ گزار کر اللہ کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں. عین ممکن ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں. جہاں ہم عبادتوں میں زیادتی کریں گے، اپنی عبادت کی کوشش کو بڑھائیں گے، اللہ کی رضا والے کاموں کو اور زیادہ کریں گے اور حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، وہی ایک چیز جس کی طرف آج توجہ دلانی مقصود ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. ہم چاہ کر بھی وہ کوالٹی نہیں دے سکتے عبادت کے لائن سے، اللہ کی اطاعت کے لائن سے، گناہوں کو بچنے کی لائن سے، جو کوالٹی مطلوب اور مقصود ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے روزوں کے کفارے کے لیے صدقۃ الفطر کو ان پر واجب کیا ہے کہ جو کچھ روزوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے، اس کی برابری ہو جائے، اور اس راستے سے ضرورت مندوں کی دلجوئی ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے. وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں کو منا سکے.
ان کے گھر بھی عید کا سامان مہیا ہو سکے، اس لیے صدقۃ الفطر کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا حکم دیا کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید الفطر کا دن آنے سے پہلے، نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا ہونا ضروری ہے، تاکہ جن مستحقین تک، ضرورت مندوں تک ان رقموں کا پہنچنا ضروری ہے ان تک پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک رواج بن چکا ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہم عیدگاہ میں آ کے کرتے ہیں، ہم مسجد میں آ کے کرتے ہیں، نماز کے لیے آنے کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے، آپ نماز عید کے لیے آئے ہوئے ہوں گے اور آپ نے صدقہ فطر ادا کیا ہوگا تو وہ کیسے پہنچے گا مستحقین تک؟ تو پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا صدقہ فطر کو ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے کھجور اور شعیر کے بدلے۔ ہر صاحب نصاب کہ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنی رقم ہو، اس پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کے جو غلام جو پوری اپنی زندگی اپنے آقا کے لیے وقف کر چکے تھے اور ان کے دست نگر تھے، ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری تھا، لیکن اب ہمارے یہاں پر ہمارے جو کامگار لوگ ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک متعینہ وقت کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس متعینہ وقت کا وہ معاوضہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں اور فطرے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا ضروری ہے اور فطرے میں سال گزرنا ضروری نہیں۔ عید کے دن تک بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال، جس کی ہم نے مقدار 2-4 روز پہلے نکالی تھی، 30,000 کے لگ بھگ رقم بیٹھتی ہے، ایک آدمی کے پاس اگر 30,000 روپئے بھی آ رہے ہیں تو اس کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل جوئی ہو جائے، اور مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بابت یہ بات احادیث میں ملتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جہاں ہم فطرہ ادا کر رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہیں ان غربا، مساکین، ضرورت مندوں کا ہم خیال کریں جو ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، مفلوق الحال ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی دل جوئی، ان کے لیے عید کا سامان، ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ اس میں بھی دکھاوا نہ ہو۔ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے ہیں اپنے صدقات کو دکھاوا کر کے، جتا کر ضائع مت کرو اس کے اجر کو۔ راشن تھما دیا کسی نے سیلفی کے ساتھ ساتھ، بھوک سے مر رہا تھا، غیرت سے مر گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے تو جس کو دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اسلامی تعلیمات میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ کو سامنے والے کی عزت، غیرت، حمیت کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اپنی زکوٰۃ لے کر غریب کے پاس جانا ہے، غریب کو اپنے پاس نہیں بلانا ہے کہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ غریب ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ زکوٰۃ لے رہا ہے۔
اس لیے فرمایا آپ کو جا کر دینا چاہیے اور بغیر کسی واولے کے، شہرت کے دینا چاہیے، چپکے سے دینا چاہیے۔ اور یہاں تک شریعت نے اس کو آسان رکھا ہے، اچھا رکھا ہے اور خیال رکھا ہے حمیت کا، عزت کا، کہ فرمایا جب آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں کہ میری یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس کو کہیے میرا گفٹ ہے، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، میری طرف سے آپ کو عید کے لیے شاپنگ کے لیے میں رقم دے رہا ہوں، لیکن دل میں آپ زکوٰۃ کی نیت کیجیے تاکہ اس کے نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ خیال رکھنا ہے اس کا، اور اپنے فطرے کو ابھی سے ہم فکر کریں کہ میرا فطرہ نکل جائے، ضرورت مندوں تک پہنچ جائے، اور خصوصاً اس کے مستحق ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کا ہم دھیان رکھیں، جان کر تلاش کر کے ان تک رقم کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اور یہ جو آخری ایام ہے اس کی ہم قدر کریں، خصوصاً یہ جو 4 ہماری طاق راتیں بچی ہیں، حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ میں اس کو عبادت کے ساتھ گزاروں گا، اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا۔ کم سے کم یہ 4 راتیں، نہ جانے کتنی ایسی راتیں ہم نے گوائی ہوں گی، اور کتنی ایسی راتیں ہماری ضائع ہوئی ہوں گی۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ان 4 راتوں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بخشش کرانے کے لیے عبادت کے ساتھ گزار پائیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ میں رات کو جاگوں گا، عبادت کے ساتھ جاگوں گا۔ اس میں بھی پھر ہمارا نفس، ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ یہ رات بجائے ثواب دلانے کے، بخشش دلانے کے ہمارے لیے محرومی کا ذریعہ بن جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ عبادت ہو جب تک کر سکتے ہیں، جہاں یہ لگے کہ اب میری عبادت میں نہیں کر پاؤں گا، دوسری چیزوں میں گرفتار ہو جا رہا ہوں، گپ شپ میں، لا یعنی میں، شب گزاری میں، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تو سو جائیں۔ اور آخری کی جو راتیں بچی ہیں اس میں ہم کم از کم اس میں ہم تہجد کی پابندی کر لیں کہ اگر لیلۃ القدر مل گئی اور ہماری تہجد اس میں ادا ہو گئی تو 83 برس 4 ماہ تہجد پڑھنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ صدقہ کریں اس میں کہ اگر لیلۃ القدر میں صدقہ کرنا واقع ہو گیا، 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ہم نے صدقہ کیا، اس کا ہم کو ثواب ملے گا۔ جو عبادت، جو اللہ کی رضا کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام ہم ان راتوں میں، ان کے دنوں میں کر سکتے ہیں، کر گزریں۔ عین ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں واقع ہو جائے اور ہم کو 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارنے کا ثواب مل جائے۔ تو کوشش ہو، فکرے ہوں عبادت کے ساتھ گزارنے کی، اور اپنی ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ گزارنا ہے، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے رمضان ہم کو دیا گیا تھا کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہماری زندگی بن جائے، گناہوں بھری زندگی سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ اس لیے یہ رمضان آیا تھا۔ اب جانے کو ہے، فکر ہو کہ یہ رمضان مجھے متقی بنا پایا کہ نہیں، میں خود متقی اس رمضان کی برکت سے بن پایا کہ نہیں بن پایا، اس کا تجزیہ ہو اور اس پر فکر ہو، غور ہو کہ کتنا میں متقی بن پایا ہوں، اور اگر کچھ کمی بیشی دکھ رہی ہے تو معافی تلافی ہو، رو دھو کر اللہ کو منانا ہو کہ اللہ جیسے رمضان گزارنے تھے میں نہیں گزار سکا، اب ان دنوں میں رو دھو کر اپنی بخشش کرانے کی فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت اسلامیہ کی اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کے آخری دنوں میں تمام امت اسلامیہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔